الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جاہلیت اور اس کے خرافات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا، اور جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جاہلیت کی بت پرستی، جہالت، غلط رسم و رواج، ان ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر آپ اندر اندر کھوڑتے تھے، اور اللہ سے ہدایت کے طالب ہوتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کئی دن آپ تنہائی میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے لو لگائے رہتے تھے۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ تھا۔ اس کے بعد جب 40 سال مکمل ہوئے آپ کے، جو انسانی زندگی کی سب سے بہترین عمر ہوتی ہے، 40 سال میں انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے، انسان تجربہ کار ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جوانی کے دور اور اس کے جذبات سے گزر کر اب ادھیڑ عمر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بڑی ذمہ داریوں کے قبول کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عام طور پہ نبیوں کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کرنا یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو نبی آئے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 40 سال کے ہوئے تو پھر نبوت کے لیے آپ کو تیار کرنا اللہ نے شروع کیا، اس لیے کہ نبوت کی ذمہ داری کوئی آسان چیز نہیں تھی، ایک بڑی روحانی طاقت کی ضرورت تھی اس کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک خلوت میں، غار میں، تنہائی میں آپ سے بڑے بڑے مجاہدے کروائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مانوس کرنے کے لیے، وحی سے مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات بھی کیے۔ ایک تو یہ کہ جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے۔ جو چیز رات میں خواب میں دیکھتے تھے وہی چیز آپ کو صبح میں حقیقت میں نظر آتی تھی۔ تو سچے خواب کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، جو تقریباً علماء کی تصریح کے مطابق 6 مہینوں تک جاری رہا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں گزرتے تھے، درخت کے پاس سے یا پہاڑوں کی طرف سے گزرتے تھے، تو درختوں سے آواز آتی تھی، پتھروں سے آواز آتی تھی کہ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ خود مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں آج بھی جانتا ہوں اس پتھر کو جو پتھر نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ روحانیت سے سرفراز کرنا شروع کر دیا، وحی کے سلسلے سے مانوس کرنا شروع کر دیا۔ جب 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ انہی ایام میں ایک مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے. رمضان کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. اللہ کے رسول ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا بھی ہوا اور جس دن مجھے نبوت بھی ملی. تو پیر کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ تھا، یہ تو طے ہے. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آپ پر نازل کیا گیا. اور مبارک دن تھا، لیلۃ القدر تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ پڑھیے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تحریر کر کے لائے تھے، لکھ کر لائے تھے قرآن کی آیتوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے. اللہ کے رسول تو پڑھے لکھے نہیں تھے، اس معنی میں کہ لکھنا اور پڑھنا جانتے نہیں تھے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اللہ کے رسول کے متعلق خود قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھتے بھی نہیں تھے اور لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، کچھ لکھا بھی نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا لارتاب المبطلون، باطل پرست لوگ، غلط فکر کے لوگ آپ کے بارے میں شکوک اور شبہات پھیلاتے کہ فلاں سے سیکھا ہے، فلاں سے سیکھا ہے. اللہ نے کسی انسان سے آپ کو سکھایا نہیں کچھ بھی. آپ اس معنی میں پڑھے لکھے نہیں تھے کہ آپ کو تحریر کرنا، لکھنا اور کوئی چیز پڑھنا معلوم نہیں تھا. باقی عقل کی پختگی اور اللہ کی طرف سے جو علوم کے دروازے کھول دیے گئے وہ تو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے مرجع ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی تحریر دکھا کر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے لے کر آپ کو دبایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی زور سے دبایا کہ میری تو پوری طاقت نکل گئی. پھر کہا پڑھو. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری. پھر دبایا ان کو. پھر اللہ کے رسول تھک کر چور ہو گئے، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھو. کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ دبایا زور سے. پھر اللہ کے رسول کی طاقت برداشت سے باہر ہو گئی. پھر کہا پڑھو اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں وہ آیتیں اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی. یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں کہا اقرا، پڑھیے. لیکن کیسے؟ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو پہلا ہی لفظ تعلیم ہے، لیکن وہ تعلیم جو شریعت کے سائے میں ہو، جو اللہ کی تعلیمات کے سائے میں ہو. بغیر اللہ کی تعلیمات کی جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم سے بجائے انسانیت کو انسان بنانے کی جانور بناتی ہے وہ تعلیم. اس لیے یہ وحی کی جو پہلی کڑی نازل ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ جو حضرت جبرائیل نے آپ کو دبایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ روحانی طور پر آپ میں طاقت اور مزید پیدا کی جائے اور آپ کو روحانی طور پر تیار کیا جائے تاکہ یہ طاقتور کلام اور اللہ کی طاقتور وحی کو قبول کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. تو یہ 5 آیت جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ کو نبی بننا ہے، مجھ پر وحی آئے گی، یہ آپ نے سوچا نہیں تھا. کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں تھا، ایک الگ چیز تھی. اللہ کے رسول ڈر کے مارے کپ کپانے لگے، بخار سی کیفیت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے گھر میں چلے گئے، جو آپ کے لیے ایک بیوی بھی تھی اور ایک ماں کی طرح شفیق بھی تھی، اس لیے کہ آپ سے بہت بڑی تھی وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پورا قصہ بیان کیا. پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے تو بالکل کپا رہے تھے ڈر کی وجہ سے. ایسا لگ رہا تھا بخار ہے، ٹھنڈک ہے.
اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دیجیے، مجھے چادر اوڑھ دیجیے۔ جیسے آدمی کو بخار کی وجہ سے ٹھنڈک لاحق ہو جاتی ہے، وہ کپ کپاتا ہے اور چادر پر چادر ڈالتا ہے، تو ان کو چادر ڈال کر لپیٹ دیا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں اس طرح سے کپ کپا رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جان کا خوف ہے۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت خدیجہ نے سنا تو کہا کہ ابشر، آپ خوش ہو جائیے۔ انہوں نے بھی بہت سی باتیں نبیوں کے بارے میں پہلے سے سن رکھی تھی۔ ان کے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ ایک نصرانی عالم تھے، عرب تھے، بعد میں نصرانی ہو چکے تھے، عیسائی ہو چکے تھے، اور توریت کو عربی زبان میں لکھتے تھے، عبرانی میں پڑھتے تھے۔ ان سے انہوں نے نبوت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، وحی کے بارے میں بہت سی چیزیں حضرت خدیجہ نے سن رکھا تھا پہلے سے۔ تو جب اللہ کے رسول نے واقعہ بیان کیا تو چونکہ اللہ کے رسول کی زندگی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ان کے سامنے تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ تو رشتے ناطے کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو پریشان لوگوں کی پریشانی کو پورا کرنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنے ساتھ لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے اور پورا واقعہ ان سے بیان کیا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات جب انہوں نے سنا تو فوراً کہا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آ چکے ہیں، یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آ چکے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جو فرشتے آتے تھے، یہی وہ فرشتے تھے، حضرت جبرائیل۔ پھر کہا کہ آپ بھی نبی ہیں۔ پھر ان سے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دیتی، یعنی اسی وقت بتا دیا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکال باہر کرے گی۔ اللہ کے رسول نے تعجب سے پوچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ؟ اس لیے کہ اس وقت تک اللہ کے رسول کی جو پوزیشن تھی سب سے محترم تھے، ان کو الامین الصادق کہتے تھے، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، ان سے مشورہ کرواتے تھے، ان کے پاس آ کر فیصلے کرتے تھے اور احترام کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے، سارے لوگ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول کو تعجب ہوا اور کہا کہ مجھے وہ گھر سے نکالیں گے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، وہ پیغام جو بھی نبی لے کر آتا ہے، اس نبی سے اس کی قوم دشمنی کرتی ہے اور اس کو اپنے وطن سے نکال دیتی ہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اللہ کے رسول کافی پریشان رہتے تھے، بلکہ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے جب وحی کا سلسلہ رک گیا، لوگ اتنا تانا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے اور پہاڑ پر چڑھتے اور ارادہ کرتے کہ کود جائے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو روکا جاتا۔ پھر ایک مرتبہ آپ راستے سے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت جبرائیل نظر آئے۔ پھر دوسری مرتبہ وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ تھی مختصر سی تعریف، وحی کے سلسلے میں مختصر سا بیان تھا۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی جو چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنے وہ پہلے نبی تھے، پہلے نبی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی بے شمار انبیاء آ چکے ہیں، آپ تو آخری نبی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ خود اللہ کے رسول کی زبانی کہلوایا گیا کہ وما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں، اور دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور ان پر کتابیں بھی نازل ہو چکی ہیں۔ جب پچھلے انبیاء کو لوگ مانتے ہیں تو پھر اس نبی سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ دوسری چیز، جو وحی آپ پر نازل ہوئی وہ بھی کوئی نیا سلسلہ نہیں تھا،
بلکہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان پر بھی وحی کا سلسلہ نازل ہو چکا تھا، وحی نازل ہو چکی تھی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ خود قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ پر بھی اسی طرح سے وحی نازل کی جو ہم نے آپ سے پہلے نوح پر اور دیگر انبیاء پر وحی نازل کی تھی۔ تو پچھلے انبیاء پر بھی وحی نازل ہو چکی تھی، اور جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب، وہ جانتے تھے کہ وحی پہلے بھی آ چکی ہے، نبی پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جب ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کو ماننا کون سی بڑی بات ہے۔ تیسری چیز، وحی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس کی گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی دیکھا، وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی دیکھا۔ دونوں زمانوں میں نمایاں فرق تھا۔ وحی سے پہلے کی جو آپ کی زندگی تھی اور وحی کے بعد کی جو آپ کی زندگی تھی، اس میں عملی طور پر، اخلاقی طور پر، فکری طور پر ہر طرح سے بڑا نمایاں فرق تھا۔ دیکھنے والے اس کو محسوس کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی جو باتیں تھیں، وحی سے پہلے کی باتیں، وحی کے زمانے کے بعد کی باتیں، اس میں بھی نمایاں فرق تھا۔ پھر جو وحی کی ذریعے سے نازل ہوا، کلام نازل ہوا تھا قرآن مجید، اس کی جو زبان ہے اور آپ کی دیگر باتوں کی جو زبان ہے، یعنی حدیث میں جو زبان آپ کی بیان کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان دونوں کی زبان میں بھی آسمان زمین کا فرق ہے۔ عربی ادب سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث کی زبان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مسلمان تو چھوڑیے، غیر مسلم جو بڑے بڑے ادبا اور ناقدین ہیں، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کرتے ہیں اللہ کا، وہ اپنے معیار کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، اور عام انسان کا وہ کلام اور وہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ خود چیزیں گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تو کیفیت ہی بدل جاتی تھی۔ آپ ایسا لگتا تھا دوسری دنیا میں چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، آپ پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، جو وحی آتی ہے غنودگی سی ہونے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگا کہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اتنا بوجھ ہوا میرے پیر پر، میری ران پر آپ کی ران رکھی ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ پہاڑ میرے پیر پر رکھا جا رہا تھا۔ جب وہ کیفیت وحی کی ختم ہو گئی، وہ وزن بھی ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت سی کیفیات تھی جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، جس کی بنیاد پر وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی، ہمارا ایمان کمزور ہے، عقل کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ہر چیز کو اللہ نے آسان بنا دیا۔ پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ آسمان سے زمین پر اتنی جلدی باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ آج یہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو کال پر امریکہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہے، میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، لوگ وہاں پر ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ آج کوئی بات بڑی نہیں رہی، ہر چیز کو اللہ نے ہمارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جب انسان اتنی ترقی کر گیا کہ یہاں بیٹھ کر لوگ امریکہ میں ان کی باتیں ابھی سن رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی سن رہے ہیں لوگ دوسرے ملکوں میں، تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ آسمان سے فرشتہ نازل کریں یا اور کوئی چیز آپ پر نازل ہو جائے؟ ٹیلی فون میں آدمی بات کر رہا ہے، آج کل وہ چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی کان میں رہتی ہے، ایئر فون لگا ہوا رہتا ہے، آدمی بات کر رہا ہے، گر 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 آواز آتی ہے۔ صحابہ بھی اسے ہی کہتے تھے، جب وہی نازل ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی مکھی بھن بھنا رہی ہے، جیسے موبائل کی آواز ہوتی ہے گر 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 گر، پتہ نہیں چلتا تھا لیکن آواز آتی تھی۔ آج کل یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہے۔ آج کل اس کے ماننے میں تو تأمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا ہو اس کے لیے کوئی بات سمجھانا لوگوں کے بس میں بات نہیں ہے، اس کے خود دماغ کا پہلے علاج کرنا چاہیے، اس کے بعد بات کو سمجھانا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے دور کا آغاز ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، صحیح راہ پر ہم سب کو گامزن رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔